بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ المعون۔ سورۃ المعون مکی سورت ہے اور اس کی 7 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام اس کی آخری آیت سے لیا گیا ہے۔ المعون، معون کہتے ہیں استعمال کی معمولی سی چیز۔ مسلمانوں کو جب اسلام پھیلنا شروع ہوا اور جب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا تو بہت سے لوگ کفار میں، مشرکین میں ایسے تھے جنہوں نے صرف ایک منافقت کے لیے یا پھر مسلمانوں کے ساتھ، یعنی چونکہ مسلمان زیادہ ہو چکے تھے، ان کو غلبہ تھا، تو ایک اوپر سے ان کے ساتھ ہونے کے لیے اور اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے ظاہری طور پر ایمان لانے پر وہ مجبور ہوئے، کیونکہ مسلمانوں کو جب غلبہ حاصل ہے تو یقیناً مسلمانوں کی حکومت ہوگی، تو اس طرح سے وہ مسلمان بن کر، اسلام لا کر مسلمانوں کے قریب ہوں گے۔ اور حقیقت میں وہ کیا تھے؟ وہ مشرکین تھے، یعنی منافقین تھے، جنہوں نے بظاہر صرف اور صرف ایک دکھاوے کے لیے ایک ایمان لائے تھے، اور دکھاوے کے طور پر ان کو ایمان لانا پڑا تھا۔ تو جب وہ دکھاوے کے طور پر ایمان لے آئے، اس کے بارے میں جیسے سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ وہ لوگ جو دکھاوے کے طور پر ایمان لائے تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب اپنے منافقین، اپنے کافر شیاطین یعنی کافروں کے ساتھ ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو لہٰذا وہ لوگ جب دکھاوے کے طور پر ایمان لائے تو مجبوراً وہ سب کام کرتے، اور وہ سب کام انہیں کرنے پڑتے تھے جو کہ مسلمانوں کے مذہب میں، ان کی شریعت میں تھے۔ تو وہ مجبوراً مسجد بھی آتے، جماعت میں بھی شریک ہوتے، دکھاوے کی نمازیں بھی پڑھتے، اس لیے تاکہ انہیں مسلمانوں میں شمار کیا جائے۔ تو یہ جو صورت ہے، یہ صورت، اس کا موضوع اسی بات پر ہے کہ ایک مسلمان میں، ایک حقیقی مسلمان میں، اور جو ایک دکھاوے کا، ایک نام کا مسلمان ہے، اس میں کیا فرق ہے، اور ایک سچے مسلمان اور ایک ریاکار یا منافق، اس میں کیا فرق ہے، وہ یہاں بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں اس صورت میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ارائیت، کیا آپ نے دیکھا؟ یہاں مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا، یعنی ایک تعجب اور حیرت کا جو ہے یہ جملہ ہے، یعنی آپ نے تعجب سے کیا ان لوگوں کو دیکھا ہے؟ یکذب بالدین، جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے مطلب ہے کہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو یہ جو ہے آیت نمبر 1، اس میں پہلی حالت بیان کی گئی ہے۔ ایسا شخص جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ یقیناً کافر ہوگا۔ جو ایک مسلمان ہے وہ سب سے پہلے تو وہ آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، قیامت پہ ایمان لاتا ہے، روز جزا کے دن پہ ایمان لاتا ہے۔ تو جو مسلمان ہوتا ہے وہ روز جزا کے دن پر ایمان لاتا ہے، تو ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کو آخرت میں فائدہ دے۔ تو لہٰذا وہ شخص جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، یعنی قیامت کا انکار کرتا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے، تو وہی ہے، فذالک، وہی ہے الذی، جو یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یعنی یہاں یہ کہا گیا ہے کہ وہ شخص جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے وہی یہ سلوک کرے گا، یعنی وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض، اور ترغیب نہیں دیتا کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ یعنی یہ جو آیت نمبر 2 اور 3 ہے، اس میں کس کی حالت بیان
کیونکہ یقیناً اس کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہوگا کہ اس نے مرنا بھی ہے اور آخرت میں اس کو ان سب چیزوں کا بدلہ ملے گا۔ یقیناً وہ شخص جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور جو آخرت میں اچھے سلوک کی امید رکھتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتا ہے، وہ یتیم مسکین کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتا ہے۔ فوائل تو ہلاکت ہے للمصلین، ان نمازیوں کے لیے۔ یہاں جو ہے اگلی آیت میں نمازیوں کے لیے کہ ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے یا ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ یہاں اس سے مراد، اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں یا پھر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سست ہیں، یعنی یا تو نماز کو وہ مسنون وقت میں نہیں پڑھتے، جب جی چاہتا ہے اٹھ کر پڑھ لیتے ہیں، تاخیر سے پڑھنے کا معمول ہے، یا پھر توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے، خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ تو یہاں جو ہے اس میں سارے لوگ ہی آ جاتے ہیں۔ وہ جو پہلی آیات تھی اس میں خاص اس کا تذکرہ تھا، یعنی جو غافل لوگ ہیں، لیکن یہ جو ہے کہ یہ آیت ہے کہ فوائل للمصلین، ایسی نمازیوں کے لیے افسوس ہے یا ہلاکت ہے، تو یہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ نماز توجہ سے نہیں پڑھتے، چاہے وہ مسلمان ہیں یا جو بھی ہیں۔ تو لہٰذا یہ اس میں جو نماز کے بارے میں یہاں بیان کیا گیا ہے اور جو سارے مفہوم میں نے بتائے ہیں، ان ساری کوتاہیوں سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے ان کوتاہیوں سے؟ یعنی نماز میں سستی کرنا، نماز نہ پڑھنا، یا پھر نماز کو جو نماز کا وقت ہے اس میں نہ پڑھنا، اور نماز کو لیٹ کر کے پڑھنے کا جو معمول ہے، توجہ کے ساتھ نہ پڑھنا، جب جی چاہے پڑھ لینا، اور یا پھر بالکل ہی نہ پڑھنا۔ تو یہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں یا پھر کیا ہے نہیں پڑھتے، تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہاں نماز میں کوتاہی کا تذکرہ اس لیے کیا کہ یہ ان کی صفت ہے جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یعنی جو منافقین ہیں ان کی صفت یہاں بیان کی گئی ہے کہ ان کی صفت وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو لہٰذا ایسے مسلمان جو واقعی نماز نہیں پڑھتے یا جو نماز میں سستی کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنی اس حالت سے بچیں، اپنی اس حالت سے توبہ کریں، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا ذریعہ کہا گیا، اور اس کو ایک منافقین کی صفت بیان کیا گیا کہ یہ منافقین کی صفت ہے۔ سورۃ النساء میں بھی اس کے متعلق تذکرہ ہے کہ وَإِذَا قَامُوا الصَّلَاةَ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگوں کا شیوہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یا تو نماز پڑھ لی، یعنی اگر کوئی ساتھ میں ہے تو نماز پڑھ لی، ورنہ نماز کیا ہوا؟ گول کر گئے، یعنی صرف دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نماز پڑھنا۔ تو یہ سب ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جو منافق ہے۔ تو لہٰذا ان ساری صفات سے بچنا چاہیے، یہ منافقین کی صفت ہے۔ اگلا کہا الذین هم یراؤن، وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں۔ ریاکاری کرتے ہیں مطلب صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، صرف دکھاوے کے لیے زکوٰۃ دے رہے ہیں، دکھاوے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ صفت ہے کن کی؟ منافقین کے لیے، کہ جو کام کرتے ہیں وہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز سے بھی بچنا چاہیے کہ ایک انسان اگر وہ کتنی ہی بڑی نیکی کیوں نہ کر رہا ہو، اگر اس نیکی میں اس ذرا برابر ایک کروڑی برابر بھی اس کے دل میں دکھاوا، یعنی یہ آ جائے کہ میری یہ جو نیکی ہے یہ لوگ دیکھیں اور اس پر واہ واہ کریں، تو اس کی وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے، وہ ریاکاری میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس چیز سے بھی بچنے کی تلقین کی گئی۔ وَيَمْنَعُونَ، اور روکتے ہیں معمولی برتنے کی چیز سے بھی، یعنی وہ استعمال کی جو معمولی چیزیں ہیں ان کو ایک دوسرے کو دینے سے بھی روکتے ہیں یا وہ کرتے ہیں۔ اب یہاں معاون کس کو کہتے ہیں؟ معاون
کہتے ہیں، معن سے ہے یہ لفظ معن، جس کے معنی ہے شیئن قلیل، یعنی چھوٹی سی چیز، معمولی سی چیز، چھوٹی سی چیز۔ لیکن جو اس کا استعمال ہوتا ہے عموماً جو گھروں میں استعمال کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے، یعنی عموماً ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، ہماری یعنی انسان جو ہے ضرورت پڑتی ہے، جیسے ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے ایک چیز نہیں ہے، فرض کریں کوئی بھی چیز خراب ہو گئی، استری آپ کے یہاں خراب ہو گئی، فرض کر لیں آپ کی استری نہیں ہے، آپ کہیں کہ جائیں پڑوس سے یہ چیز لے آئیں اور انہیں استعمال کر کے واپس دے دیں۔ اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز، کوئی برتن ہو گیا، گھریلو استعمال کی کوئی بھی چیز، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے جس کو استعمال کے لیے مانگا جاتا ہے یا دوسرے سے مانگنا، تو یہ اس کو کہا جاتا ہے معون، معن یعنی مانگن، معمولی جو استعمال کی چیزیں۔ اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے، فرض کریں آپ کا پڑوسی ہے، چاہے وہ ماچس لینے ہی کیوں نہ آئے، کہ آپ ماچس دے دیں، میں استعمال کر کے آپ کو واپس لا دوں گا، ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے اور وہ آپ استعمال بھی نہیں کر رہے، لیکن آپ نے اس کو منع کر دیا، تو آپ نے کیا کیا؟ منافقین کی صفت کو اپنایا، آپ نے بہت بڑا گناہ کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں کہا گیا کہ وہ جو منافقین کی صفت ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيَمْنَعُونَ، وہ کیا کرتے ہیں؟ جو معمولی سی استعمال کی چیزیں ہیں، جو عموماً ایک پڑوسی کے کام آتا ہے، اس میں بھی وہ انکار کر دیتے ہیں، یعنی دوسروں کو وہ چیز نہیں دیتے۔ ایک دوسرے کو گھریلو استعمال کی چیزیں دینا، استعمال کرنا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی اسی طرح معاونت کے ساتھ چلنا، یہ ایک اچھی صفت ہے۔ اس کے برعکس بخل کرنا، کنجوسی کرنا اور کسی کو یعنی کسی ضرورت مند کو کوئی چیز نہ دینا، یہ قیامت کا انکار کرنے والوں کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں اس صورت کا حاصل کیا ہے؟ سب سے پہلی آیت میں بتایا گیا کہ وہ شخص جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک انسان، ایک مسلمان جو ہے، اس کا پاکیزہ کردار اور مضبوط کردار عقیدہ آخرت پر ایمان لائے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، یعنی اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ عقیدہ آخرت پر ایمان نہیں لاتا تو وہ مسلمان نہیں ہوا۔ دوسرا یہ کہ اس صورت میں جو اخلاقی برائیاں جو اخلاقاً پائی جاتی ہیں، منافقین کے علاوہ بھی جو معاشرے میں لوگوں میں پائی جاتی ہیں، وہ بھی یہاں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ یتیم کے ساتھ برا سلوک کرنا، مسکین کو کھانا نہ کھلانا، نماز پر توجہ نہ دینا، دکھاوا کرنا اور استعمال کی معمولی چیز بھی کسی کو نہ دینا۔ تو جب انسان عقیدہ آخرت کا انکار کرتا ہے تو اس میں یہ والی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، یعنی جب کوئی انسان عقیدہ آخرت کا انکار کر رہا ہے تو وہ یتیم کو دھکے بھی دیتا ہے، وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ دکھاوا بھی کرتا ہے اور کسی کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے، اس کو سمجھے، یاد کرے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30، سورۃ الماعون۔ سورۃ الماعون مکی سورت ہے اور اس کی 7 آیات ہے۔ اس سورت کا نام اس کی آخری آیت سے لیا گیا ہے۔ الماعون، معون کہتے ہیں استعمال کی معمولی سی چیز۔ مسلمانوں کو جب اسلام پھیلنا شروع ہوا اور جب مسلمانوں کو